اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، یہ سن 2000 کی بات ہے جب حافظ الاسد کی طویل حکمرانی کا اختتام ہوا اور ان کے بیٹے بشار الاسد نے اقتدار سنبھالا۔ اس وقت شام ایک نئے دور کی امید میں تھا۔ چونکہ بشار الاسد ایک تعلیم یافتہ شخص تھا، اس لیے اس نے عوام کو ترقی اور خوشحالی کے خواب دکھائے۔ لوگوں کو لگا کہ شاید اب وہ وقت آ گیا ہے جب شام میں حقیقی تبدیلی آئے گی۔ ہر طرف یہ بات ہو رہی تھی کہ بشار الاسد اپنے والد کی سخت گیر حکمرانی کے برعکس ایک نرم اور جدید رہنما ثابت ہوں گے، لیکن یہ خواب زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حقیقت ان خوابوں سے مختلف نکلنے لگی۔ بشار الاسد کے وعدے محض باتوں تک محدود رہے۔ سیاسی اصلاحات تو دور کی بات، عوام کی معمولی شکایات کو بھی نظر انداز کیا جانے لگا۔ جو لوگ حکومت پر تنقید کرتے، انہیں قید یا جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑتا۔ عوام کو جلد احساس ہو گیا کہ بشار الاسد بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور تبدیلی کے تمام دعوے محض ایک دھوکہ تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب شام کی معیشت بھی زوال پذیر ہونے لگی، غربت بڑھنے لگی، بے روزگاری آسمان کو چھونے لگی اور اشرافیہ کا ایک مخصوص طبقہ ملک کے وسائل پر قابض ہو گیا۔ عام شہری جو پہلے ہی غربت اور ناانصافی کا شکار تھے، مزید مایوس ہو گئے۔ پھر سن 2011 آیا، عرب میں انقلاب کی لہریں اٹھنے لگیں اور لوگ اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ ملک شام میں بھی یہ لہر پہنچی، لوگ بشار الاسد کی حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے۔ پرامن احتجاج شروع ہوا اور عوام نے اپنی آزادی کی آواز بلند کرنا شروع کر دی، لیکن حکومت نے ان مظاہروں کو دبانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پرامن احتجاج ایک خونی تنازع میں تبدیل ہو گیا اور شام کی سرزمین پر ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوا جس نے نہ صرف وہاں کی عوام بلکہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ حکومت نے طاقت کا ایسا استعمال کیا کہ پورے شہروں کو جنگ کا میدان بنا دیا۔ لوگوں کے گھروں پر بمباری کی گئی، معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا اور عوام پر ایک خوف طاری کر دیا گیا۔ محترم ناظرین، پھر کیا ہوا؟ عوام نے حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ مختلف گروہ وجود میں آئے جنہوں نے بشار الاسد کی حکومت کے خلاف لڑائی شروع کر دی۔ حتیٰ کہ عالمی طاقتوں نے بھی اپنی مفادات کے لیے اس جنگ میں مداخلت شروع کر دی۔ روس اور ایران نے بشار الاسد کی حکومت کی حمایت کی، جبکہ امریکہ، ترکی اور خلیجی ممالک نے باغیوں کی پشت پناہی کی۔ اسی دوران شدت پسند گروہوں نے بھی اس جنگ کا فائدہ اٹھایا۔ داعش جیسا گروہ جو پہلے عراق میں سرگرم تھا، شام میں داخل ہوا اور ایک بڑی طاقت بن کر ابھرا۔ انہوں نے ملک شام کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور لوگوں کے دلوں میں دہشت پیدا کی۔ ان کا مقصد صرف زمین پر قبضہ نہیں تھا بلکہ خوف کے ذریعے اپنی حکومت قائم کرنا تھا۔ ناظرین، یہ جنگ اتنی پیچیدہ ہو چکی تھی کہ کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون کس کے خلاف لڑ رہا ہے۔ حکومت، باغی، عالمی طاقتیں اور شدت پسند گروہ سب ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے۔ اس دوران سب سے زیادہ نقصان عوام کا ہوا۔ وہ لوگ جو بہتر زندگی کے خواب دیکھ رہے تھے، اب اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے۔ لاکھوں لوگ پناہ گزین بن گئے اور ہزاروں نے اپنی جانیں کھو دیں۔ یہ جنگ صرف ایک خانہ جنگی نہیں رہی بلکہ ایک عالمی مسئلہ بن چکی تھی۔ لیکن شام کے حالات کو صرف ایک سیاسی تنازع کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ سب قیامت کی نشانیوں کا حصہ ہے۔ کیا یہ وہی جنگ ہے جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے؟ کیا شام سے نکلنے والا وہ لشکر تیار ہو رہا ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ کیا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت اب قریب آن پہنچا ہے؟ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمیں ان نشانیوں اور پیشگوئیوں پر غور کرنا ہوگا جو ان واقعات سے جڑی ہیں۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات اور احادیث میں شام کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کو ارض مقدس کہا اور فرمایا کہ قیامت کے قریب ہونے والے اہم واقعات اسی سرزمین پر رونما ہوں گے۔ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو کئی احادیث میں شام میں فتنے اور جنگوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق قیامت سے پہلے شام میں ایک بڑی جنگ ہوگی جسے ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ ملحمۃ الکبریٰ کو احادیث میں ایک ایسی جنگ کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو قیامت سے پہلے دنیا کو ہلا کے رکھ دے گی۔ یہ جنگ کوئی عام جنگ نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک عالمی معرکہ ہوگا جہاں دنیا کی بڑی طاقتیں اور تمام مذاہب کے ماننے والے شامل ہوں گے۔ شام کو اس جنگ کا مرکز بتایا گیا ہے اور موجودہ حالات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ زمین ایک بڑے معرکے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ احادیث میں ملحمۃ الکبریٰ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس جنگ ظلم و ستم کے عروج کے وقت ہوگی۔ اس جنگ میں حق کا پرچم ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا جو ایمان اور تقوی کے ساتھ لیس ہوں گے، جبکہ باطل کی قوتیں دنیاوی طاقت، وسائل اور فریب کے ذریعے غالب آنے کی کوشش کریں گی۔ آج شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، بے گناہوں کا قتل، عالمی طاقتوں کی مداخلت اور معصوم عوام کی حالت زار، یہ سب کچھ ان نشانیوں سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔
احادیث کے مطابق مسلمانوں کا ایک عظیم لشکر اس جنگ میں شامل ہوگا جو کہ امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں لڑے گا۔ ان کے مخالفین وہ طاقتیں ہوں گی جو دنیا کو اپنے مفادات کے تحت چلانا چاہتی ہیں۔ یہ جنگ نہ صرف زمین کے وسائل کے لیے ہوگی بلکہ ایمان، عقیدے اور حق کی بالادستی کے لیے ہوگی۔ احادیث میں بھی ذکر ہے کہ اس جنگ کے بعد دنیا ایک نئی شکل اختیار کرے گی۔ وہ لوگ جو حق پر کھڑے ہوں گے وہ فتح یاب ہوں گے اور دنیا میں انصاف کا نظام قائم ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے دنیا کو ایک ایسی آزمائی سے گزرنا ہوگا جو ہر انسان کو اس کے ایمان اور کردار کے لحاظ سے پرکھے گی۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ بعض روایات میں یہ ذکر ہے کہ ایک عظیم لشکر شام کی سرزمین سے نکلے گا جو کہ دجال کے خلاف جنگ لڑے گا۔ آج شام کے حالات دیکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعات انہی پیشگوئیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ کئی مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم ایک ایسے وقت میں جی رہے ہیں جو ان نشانیوں کے قریب ہیں۔ شام میں جاری جنگ، معصوم لوگوں کا قتل اور عالمی طاقتوں کی مداخلت کو کئی لوگ دجال کے فتنوں کی شروعات کے طور پر دیکھتے ہیں۔ احادیث میں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا میں ظلم و ستم اپنے عروج پر ہوگا اور لوگ حق کی تلاش میں بے بس ہو چکے ہوں گے۔ شام کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ظلم و ستم اپنی انتہا کو چھو چکا ہے۔ معصوم بچوں کے چہرے جن کی آنکھوں میں خوف اور مایوسی ہے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انسانیت ایک کٹھن امتحان سے گزر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ حالات امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی طرف اشارہ ہیں؟ کیا وہ وقت قریب آ رہا ہے جب شام سے نکلنے والا لشکر دنیا میں حق اور عدل کا پرچم بلند کرے گا؟ ناظرین، اسلام ہمیں اتحاد، انصاف اور دوسروں کے حقوق کا درس دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ فرقوں، قومیتوں اور ذاتی مفادات میں بڑھ چکی ہے۔ شام کے حالات صرف ایک سیاسی یا جغرافیائی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ہماری اجتماعی بے حسی اور انتشار کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم واقعی یہ مانتے ہیں کہ شام کی سرزمین حق و عدل کی جدوجہد کا مرکز ہے تو ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ شام کی سرزمین اپنے تاریخی، جغرافیائی اور مذہبی پہلوؤں کی وجہ سے ہمیشہ سے ہی عالم اسلام میں ایک خصوصی اہمیت کی حامل رہی ہے۔ قرآنی تصریحات اور احادیث مبارکہ میں شام کو ایک مقدس خطہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی سرزمین پر کئی انبیاء کرام کا گزر ہوا اور بہت سے اسلامی خلافتی دور میں یہ علاقہ علم، تہذیب اور تمدن کا مرکز رہا ہے۔ تاہم آج کے پرآشوب دور میں شام جنگ، فساد، فرقہ واریت اور عالمی طاقتوں کی کشمکش کا شکار ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کے اعتقاد میں یہ بات پختہ ہے کہ شام مستقبل میں ایک بار پھر عروج حاصل کرے گا، مگر اس بار یہ عروج محض دنیاوی نہیں ہوگا بلکہ ایک روحانی انقلاب کے ہمراہ ہوگا۔ روایات کے مطابق قیامت سے قبل ایک ایسا وقت آئے گا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور شام ان کی خلافت کا دارالحکومت بنے گا۔ شام کی زمین کو ابتدا سے ہی ایک برکت والا خطہ سمجھا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو ارض مبارکہ کے طور پر ذکر کیا ہے۔ یہاں بیت المقدس، دمشق، حمص، حلب اور کئی اہم شہر صدیوں سے آباد ہیں، جو نہ صرف دینی اور روحانی لحاظ سے اہم ہے بلکہ تاریخی طور پر بھی اسلامی اقتدار کے مراکز رہے ہیں۔ خلافت راشدہ کے دور میں شام اہم صوبہ تھا۔ اموی خلافت نے دمشق کو اپنا دارالحکومت بنایا اور اس زمانے میں علم، فن، تہذیب اور عدل کی ایسی مثالیں قائم ہوئیں جو آج بھی تاریخ کے اوراق سے روشن ہیں۔ احادیث میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ احادیث کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، بالکل ایسے ہی جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہے۔ ایک مشہور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی میرا فرزند ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور وہ دنیا میں عدل کا نظام قائم کرے گا۔ بہت سی روایات یہ بتاتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور مشرق وسطیٰ میں ہوگا اور شام اس مرکزی علاقے کے طور پر سامنے آئے گا جہاں ان کا اقتدار مستحکم ہوگا۔ اگرچہ بعض روایات میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے مقام کے حوالے سے اختلاف پائے جاتے ہیں، تاہم مجموعی طور پر شام کو ایک کلیدی خطہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ مسلمانوں کا ایک عظیم لشکر شام میں جمع ہوگا جہاں بڑی فتوحات نصیب ہوں گی۔ یہیں دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا اور اسی خطے میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی متوقع ہے۔ شام گویا قیامت کے قریب ہونے والے اہم واقعات کا مرکز بن کر ابھرے گا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کو اس خطے سے استوار ہوتے ہوئے دیکھا جائے گا۔ پچھلی 2 دہائیوں میں شام بدترین خانہ جنگی، بین الاقوامی مداخلت، دہشت گردی، تنظیموں کی سرگرمیوں اور فرقہ وارانہ فسادات کا شکار ہوا ہے۔ لاکھوں افراد بے گھر، ہزاروں شہید اور بے شمار لوگ پناہ گزین
کیمپوں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس تمام تباہی کے باوجود کئی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائشیں اور فتنے عارضی ہیں، اور بالآخر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد اس سرزمین پر امن کی صبح طلوع ہوگی۔ یہ تصور امت مسلمہ کے اندر ایک امید کی کرن بن کر روشن ہے کہ سخت آزمائشوں کے بعد ہی حقیقی تعمیر نو کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دور اقتدار دنیا کے لیے ایک نئی صبح لائے گا۔ جب وہ ظہور کریں گے تو دنیا ظلم، ناانصافی اور بے چینی سے بھر چکی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام اپنی پاکیزہ شخصیت، عدل پر مبنی نظام اور نصرت الہی کے ساتھ ایک عالمی خلافت قائم کریں گے۔ اس خلافت کا دائرہ دنیا کے کونے کونے تک پھیل جائے گا، لیکن اس کے مرکز کے حوالے سے شام کا ذکر خصوصی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ شام نہ صرف جغرافیائی طور پر تین براعظموں کے سنگم پر واقع ہے، بلکہ روحانی طور پر بھی ایک ایسی سرزمین ہے جسے انبیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی خلافت میں دارالخلافہ کے لیے شام کا انتخاب ایک حکمت پر مبنی ہوگا۔ یہ سرزمین تاریخی طور پر ایسے اقدار کی حامل رہی ہے جہاں علماء کرام، فقہا، مجاہدین اور صوفیاء کرام نے قیام کیا۔ یہاں کا معاشرہ ایک عرصہ دراز تک اسلامی تہذیب کا گہوارہ رہا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی خلافت میں عدل و انصاف، تقوی اور وحدت امت کی اہمیت ہوگی، اور شام کی روحانی فضا اس مقصد کے لیے موزوں ترین قرار پائے گی۔ احادیث میں دجال کے فتنے کو قیامت سے قبل سب سے بڑا امتحان کہا گیا ہے۔ دجال دنیا میں فساد، جھوٹ اور بے ایمانی کا طوفان برپا کر دے گا، لیکن اس فتنے کا خاتمہ بھی شام کی سرزمین پر ہی ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کے مشرقی مینار پر ہوگا، اور وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کو شکست دیں گے۔ گویا شام صرف امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کا مرکز نہیں، بلکہ حق و باطل کے آخری معرکے کا میدان بھی ہوگا۔ یوں شام کا کردار تاریخی، روحانی اور قیام عدل کے عمل میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایسے دور میں ہوگا جب امت مسلمہ تفرقوں میں بٹی ہوگی۔ قومیتیں، فرقہ وارانہ اختلافات اور سیاسی مفادات امت کو پارا پارا کر رہے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا ایک اہم مقصد امت کو متحد کرنا ہے۔ شام کی خلافت ایک ایسا مرکز بنے گی جہاں مختلف قوموں، مسالک اور زبانوں کے مسلمان ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے۔ یہ مرکز صرف عربوں کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے باعث کشش ہوگا، کیونکہ وہاں حق کا نظام، انصاف کی فراہمی اور قرآن و سنت کی بالادستی قائم ہوگی۔ آج کی دنیا میں شام ایک ایسے خطے کے طور پر دیکھا جاتا ہے جہاں عالمی طاقتیں اپنے اپنے مفادات کے لیے ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، لیکن مومن کا ایمان ہے کہ یہ سب حالات عارضی ہیں۔ آخر کار الہی اسکیم کے تحت حالات ایک ایسی کروٹ لیں گے کہ ظالم اور جابر طاقتیں زیر ہو جائیں گی، اور ایک صالح، نیک اور دیندار قیادت منظر عام پر آئے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کا قیام اس عالمی منظرنامے کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ محض مسلمانوں کے لیے امید نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک مسرت کی خبر ہوگی، کیونکہ اس خلافت کی بنیاد عدل، امن اور انصاف پر رکھی جائے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کے قیام محض ایک عقیدے کا حصہ نہیں، بلکہ عملی لحاظ سے ایک انقلابی تبدیلی ثابت ہوگا۔ جب شام دارالخلافہ بنے گا تو عدل کے قیام سے معاشی اور سماجی نظام تبدیل ہوگا، غربت اور مفلسی کا خاتمہ ہو جائے گا، طاقتور ممالک کی ظالمانہ پالیسیاں دم توڑ جائیں گی، امت مسلمہ کے تمام اختلافات ختم ہو کر باہمی اخوت اور محبت کی فضا قائم ہوگی۔ علم، حکمت اور روحانیت کا بول بالا ہوگا، جس سے دنیا بھر کے مظلوموں کو نجات ملے گی۔ شام ایک بار پھر ثقافتی، تہذیبی، علمی اور روحانی مرکز کے طور پر ابھرے گا۔ ان حالات کو دیکھ کر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ آج جب دنیا مادیت کی دوڑ میں اندھی ہو چکی ہے، طاقتور کمزور کو روند رہا ہے اور مال و دولت کی ہوس انسانیت کو اندھی کھائی میں دھکیل رہی ہے، کیا ایسے میں ایک انقلاب کا ظہور ممکن ہے؟ مومن اس سوال کا جواب ہاں میں دیتا ہے، کیونکہ ایمان کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھروسے پر ہے۔ جس طرح انبیاء کرام کی پیشگوئیاں پہلے بھی پوری ہو چکی ہیں، اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور شام کا دارالخلافہ بننا بھی یقیناً پیش آنے والا واقعہ ہے۔ اس صورتحال میں امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اعمال صالح کی طرف رجوع کریں اور حق و انصاف کی حمایت کرنے کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کوئی جادوئی عمل نہیں ہوگا جس کے بعد مسلمان خود بخود درست ہو جائیں گے، بلکہ یہ ایک ایسا امتحان ہوگا جس میں صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے
اپنے ایمان کو پختہ کیا ہوگا۔ شام کی خلافت ایک روحانی مرکز کی حیثیت سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا سبب بنے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے اندر اخلاقی اور دینی انقلاب پیدا کریں۔ ملک شام کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دارالخلافہ بننے کی امید امت مسلمہ کے لیے ایک روشنی کا مینار ہے۔ یہ عقیدہ مایوسیوں کے اندھیروں میں امید کی کرن ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا میں جب بھی ظلم اپنی انتہا کو پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ شام کی سرزمین جہاں آج تباہی و بربادی کا دورہ ہے، ایک دن پھر عدل، امن اور ایمان کے نور سے جگمگائے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کا قیام اس مقدس خطے کو نہ صرف امت مسلمہ کے اتحاد کا مرکز بنائے گا بلکہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عدل کی حکمرانی کی دلیل ہوگا۔ یوں ناظرین، شام کا دارالخلافہ بننا صرف ایک مذہبی پیشگوئی نہیں بلکہ ایک عظیم انقلابی دور کی شروعات ہے جس کی جانب مسلمانوں کو ایمان اور یقین کے ساتھ دیکھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔